السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تاثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد اور کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يكلف العبد بما ليس في وسعه سواء كان ممتنعا في نفسه كجمع الضدين أو ممكنا كخلق الجسم، وأما ما يمتنع بناء على أن الله تعالى علم خلافه أو أراد خلافه كإيمان الكافر وطاعة العاصي فلا نزاع في وقوع التكليف به لكونه مقدورا للمكلف بالنظر إلى نفسه، ثم عدم التكليف بما ليس في الوسع متفق عليه بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والأمر في قوله تعالى أنبئوني بأسماء هؤلاء للتعجيز دون التكليف الى آخر العبارہ۔ بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب کتاب ایک دوسرا مسئلہ شروع فرماتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ جو شروع فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ تکلیف ما لا یطاق، یعنی ایسی چیز کا مکلف بنانا، ایسے کام کا مکلف بنانا بندے کو جس کے کرنے کی اس کے اندر طاقت نہ ہو، کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس کی تفصیل سننے سے پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ ما لا یطاق یعنی وہ چیزیں جس کی کرنے کی قدرت بندے کے اندر نہیں ہے، طاقت نہیں ہوتی ہے، وہ تین طرح کی ہوتی ہیں بچوں۔ ایک ما لا یطاق وہ ہوگا کہ جو کہ ممتنع بالذات ہو۔ کیا ہو؟ ممتنع بالذات ہو، یعنی جس کا وجود کبھی نہ ہو سکتا ہو، جیسے کہ جمع بین الضدین، یعنی مثال کے طور پر روشنی اور ظلمت کا ایک ساتھ جمع ہو جانا، اونچائی اور نچائی دونوں کا ایک ساتھ جمع ہو جانا، یہ جمع بین الضدین ہے۔ سفیدی اور سیاہی دونوں کا اکٹھا ہو جانا، یہ سب کے سب جمع بین الضدین ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ ان کا اجتماع محال ہے، یہ ممتنع فی نفس ہی ہے۔ تو ایک ما لا یطاق یہ بھی ہے کہ بندہ جمع بین الضدین نہیں کر سکتا، تو جمع بین الضدین یہ ممتنع بنفس ہی ہے، یہ ما لا یطاق کا پہلا مرتبہ ہے۔ اس کے سلسلے میں سب کا اتفاق ہے کہ اس کی تکلیف نہ واقع ہے اور نہ جائز ہے، سب کا اتفاق ہے اس قسم اول میں۔ ایسے ہی اور دوسری قسم ہے تکلیف ما لا یطاق کی، وہ ہے کہ جو ممکن فی نفس ہی تو ہو لیکن عادتاً بندہ اسے کر نہ سکے۔ فی نفس ہی ممکن ہو اور عادتاً اس کو بندہ کر نہ سکے، عادتاً وہ ہو نہ سکے، عادتاً اس کی طاقت نہ ہو، اگرچہ فی نفس ہی وہ ممکن ہے، جیسے کہ خلق جسم کو پیدا کرنا، یہ فی نفس ہی قدرت الہیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ ممکن ہے، لیکن بندہ اس کو عادتاً نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی پہاڑ کا آسمان تک اونچا کر دینا، بلند کر دینا، آسمان پر اٹھا کر لے جانا، یہ قدرت الہیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ممکن تو ہے کہ اللہ رب العزت اگر بندے کو قدرت دے
تو بندہ آسمان تک اٹھا کر لے کے جا سکتا ہے اسے، لیکن عادتاً بندہ اس پر قادر نہیں ہے۔ ایسے ہی آسمان تک بندے کا بغیر کسی آلے کے اڑ جانا یہ ممکن فی نفس ہی تو ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ ممکن ہے کہ بندے کو وہ قدرت دے دے تو وہ آسمان تک اڑ جائے، لیکن عادتاً یہ ممکن نہیں ہے، بندہ اس کو عادتاً کر نہیں سکتا ہے۔ خلاف عادت کے طور پر کر لے تو اس سے کوئی بحث نہیں ہے، وہ تو کرامت یا معجزہ ہوگا۔ بہرحال ایک ما لا یطاق کی دوسری قسم یہ ہے یا دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ جو ممکن فی نفس ہی ہو، یعنی قدرت الہیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ ممکن ہو لیکن بندہ اسے عادتاً کر نہ سکتا ہو، جس کو صاحب کتاب نے خلق الجسم سے مثال جس کی پیش کی ہے۔ اس دوسری والی جو قسم ہے کہ جو فی نفس ہی ممکن ہو اور بندہ اس کو عادتاً کر نہ سکتا ہو، اس کی بھی تکلیف بالاتفاق واقع نہیں ہے۔ یعنی یہ دوسری والی جو قسم ہے اس کے عدم وقوع میں اتفاق ہے کہ واقع تو نہیں ہے اس کی تکلیف، لیکن اس کے جواز میں اختلاف ہے۔ اشاعرہ نے یہ کہا کہ تکلیف جائز ہے اور معتزلہ نے یہ کہا کہ تکلیف جائز نہیں ہے۔ اسی قسم ثانی کے جواز میں اختلاف ہے۔ یہی قسم ثانی مختلف فی ہے من حیث الجواز، من حیث الوقوع تو اس میں بھی اتفاق ہے کہ اس کی تکلیف واقع نہیں ہے۔ اور تیسرا مرتبہ ہوتا ہے ما لا یطاق کا بچوں، وہ جو ممکن فی نفس ہی ہو بندے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے خلاف کا ارادہ فرما لیا یا اللہ رب العزت کے علم میں اس کے خلاف ہے، جس کی بنا پر بندہ اسے نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت کا علم یا اللہ رب العزت کا ارادہ جس کے متعلق ہو گیا تو اس کا تخلف تو ہو نہیں سکتا، جب تخلف نہیں ہو سکتا تو بندہ اسے کر بھی نہیں سکتا ہے۔ اس کو ممکن فی نفس ہی اور محال بالغیر کہیں گے۔ جیسے کہ ابو جہل وغیرہ کا ایمان لانا، یہ یا کسی بھی کافر کا ایمان لانا یہ ممکن فی نفس ہی ہے۔ ابو جہل وغیرہ کا ایمان لانا یہ ممکن فی نفس ہی ہے کہ وہ ایمان لا سکتے ہیں، امکان ہے ان کی قدرت میں، وہ لا سکتے ہیں ایمان، لیکن محال بالغیر ہو گیا ان کے لیے ایمان لانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کے تعلق سے عدم ایمان کا ارادہ فرما لیا ہے، یا اللہ رب العزت کے علم میں ان کا ایمان نہ لانا ہے، تو اللہ رب العزت کا علم اور ارادہ جس عدم ایمان سے جب متعلق ہو گیا تو عدم ایمان کا تخلف تو نہیں ہو سکتا، وہ ایمان تو لا نہیں سکتے۔ اس لیے ابو جہل وغیرہ کا ایمان لانا یہ ممکن فی نفس ہی ہے، لیکن اللہ کا علم و ارادہ اس کے خلاف سے متعلق ہے، اس لیے یہ ان کے حق میں محال بالغیر ہو گیا۔ یہ جو تیسری قسم ہے اس کے سلسلے میں اتفاق ہے کہ اس کی تکلیف واقع ہے۔ کیا ہے؟ اس کے جواز میں بھی اختلاف ہے، واقع ہے تو جائز تو ہوگی ہی، تو اس کے جواز میں بھی اختلاف ہے، وہ اتفاق ہے، اور اس کے وقوع میں بھی اتفاق ہے۔ لہذا سارے کافر ایمان کے مکلف ہیں، ابو جہل وغیرہ ایمان کے مکلف ہیں، ان کی تکلیف جائز ہے اور وہ مکلف ہوئے بھی ہیں، وقوع تکلیف ہوا بھی ہے، باوجود اس کے کہ ان کے حق میں ایمان لانا ممتنع بالغیر ہے۔ تو بچوں ہم نے بتایا کہ ما لا یطاق کی 3 صورتیں ہیں، 3 مراتب ہیں، یا ما لا یطاق کی 3 قسمیں ہیں، جن میں سے ہم نے قسم اول بتائی تھی جو ممتنع فی نفس ہی ہو، یعنی
جو ممتنع ہو اس کا وقوع اور نہ ہی اس کی تکلیف واقع ہے اور نہ ہی تکلیف جائز ہے۔ اور قسم ثانی ہم نے بتائی تھی جو ممکن فی نفسی ہی ہو لیکن بندہ عادتاً اس پر قدرت نہ رکھتا ہو، اس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ اس کے عدم وقوع کہ اس کی تکلیف واقع نہیں ہے، اس میں تو اتفاق ہے، لیکن تکلیف کے جواز میں اختلاف ہے کہ اشاعرہ نے کہا تھا کہ تکلیف جائز ہے اور معتزلہ نے کہا تھا کہ تکلیف جائز نہیں ہے۔ اور تیسری والی صورت ہم نے بتائی تھی جو ممکن فی نفسی ہی ہو اور محال بالغیر ہو، اس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ اس کی تکلیف واقع بھی ہے اور اس کی تکلیف جائز بھی ہے بالاتفاق۔ بات سمجھائی؟ یہ تین طرح کی تکلیف یہ تین طرح کی مالا یطاق ہیں جن کی طاقت نہیں ہوتی ہے بندے کی، اور ہم نے تفصیل کر دی کہ ان میں سے کون سی قسم کی تکلیف جائز ہے، کون سی قسم کی تکلیف جائز نہیں ہے، ہم نے یہ پوری تفصیل سے بتا دیا ہے، دھیان میں رکھیں اسے۔ فرماتے ہیں ولا یکلف العبد بما لیس فی وسعہ، بندے کو مکلف نہیں کیا جاتا ہے اس کا جو اس کی قدرت میں، اس کی طاقت میں نہیں ہے۔ سواء کان ممتنعا فی نفسہ، خواب و مالا یطاق ممتنع فی نفسہ ہو، جیسے کہ جمع ضدین، جیسے کہ ضدین کو جمع کرنا، تو ضدین کا جمع کرنا یہ فی نفسہ ہی جب محال ہے تو بندے کو اس کی تکلیف نہیں ہوگی، یہ نہ ہی تکلیف جائز ہے نہ ہی تکلیف واقع ہے۔ اور ممکناً یا وہ مالا یطاق ایسا ممکن ہو، ممکن فی نفسہ ہی ہو لیکن بندہ عادتاً اس کو نہ کر سکتا ہو، یعنی قدرت الہیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے تو ممکن ہو کہ اللہ تعالیٰ قدرت دے تو بندہ اسے کر سکے، لیکن بندہ اسے عادتاً کر نہیں سکتا ہے، قدرت انسانیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ ممکن نہ ہو، عادتاً ممکن نہ ہو۔ کا خلق الجسم، جیسے کہ جسم کو پیدا کرنا، یہی دوسری والی قسم کے جواز میں اختلاف ہے، وقوع میں تو اختلاف نہیں ہے۔ واما ما یمتنع بناء علی، اور ایک وہ مالا یطاق ہے کہ جو ممتنع ہوتا ہے اس بنا پر کہ ان اللہ تعالی علم خلافہ، کہ اللہ رب العزت نے اس کے خلاف کا علم رکھا ہے یا اللہ کو اس کے خلاف کا علم ہے، اور ارادہ خلافہ، یا اس کے خلاف کا اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے، تو اس بنا پر وہ ممتنع ہو گیا ہے، یعنی جو ممکن فی نفسی ہو ممتنع بالغیر ہو۔ کا ایمان الکافر، جیسے کہ کافر کا ایمان لانا، وطاعت العاصی، اور گنہگار آدمی کا اطاعت کرنا، یہ کیا ہے؟ مالا یطاق ہیں اس گنہگار اور کافر کے لیے، لیکن ممکن فی نفس ہی ہے اور محال بالغیر ہیں۔ فلا نزاع فی وقوع تکلیف بھی لکونہ مقدورا، یہ قسم ثالث جو ہے اس کی تکلیف کے وقوع میں کوئی نزاع نہیں ہے، بلکہ اس کی تکلیف، قسم ثالث کی تکلیف واقع ہے بالاتفاق۔ کیوں؟ لکونہ مقدورا للمکلف، کیونکہ یہ ممتنع فی نفس ہی نہیں ہے بلکہ ممکن فی نفس ہی ہے اور ممتنع بالغیر ہے، تو یہ مقدور مکلف ہے اس کی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے۔ ثم عدم التکلیف بما لیس فی الوسع، پھر تکلیف کا نہ ہونا اس کا جو کہ اس کی قدرت میں نہیں ہے، یعنی جو کہ قسم ثانی ہے، اور قسم اول بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ قسم اول میں بھی قسم اول جو ہے مالا یطاق کی، وہ بھی اس کی قدرت میں بندے کی نہیں ہے، تو بندے کی قدرت میں جو نہیں ہے اس کا مکلف بنانا یا اس کا مکلف نہ بنانا، اس کی تکلیف کا نہ ہونا، یہ متفق علیہ ہے۔ لہذا قسم اول بھی متفق علیہ ہے کہ قسم اول کا بندہ مکلف نہیں ہے، اور قسم ثانی کی بھی تکلیف نہیں ہے، اس کے عدم تکلیف کے وقوع میں کیا اتفاق ہے کہ تکلیف واقع نہیں ہے، یہ متفق علیہ ہے۔ ہاں قسم ثانی کے جواز میں اختلاف ہے، فرماتے ہیں کہ پھر اس کی تکلیف کا نہ ہونا جو طاقت میں نہیں ہے، متفق علیہ، یہ متفق علیہ ہے اللہ کے اس قول کی بنا پر۔ اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ رب العزت مکلف نہیں بناتا ہے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کی مقدار۔ والامر فی قولہ تعالی، یہاں سے ایک اعتراض کا دفاع کرتے ہیں صاحب شرح۔ اعتراض یہ ہے کہ جناب ابھی آپ نے کہا تھا کہ تکلیف مالا یطاق کا عدم یہ متفق علیہ ہے، یعنی مالا یطاق کی تکلیف نہیں واقع نہیں ہے۔ ابھی آپ نے کہا تھا، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر تکلیف مالا یطاق واقع ہے، کہ جو قدرت میں نہیں ہے اس کی تکلیف ہے،
जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जब मुजस्समा अल्लाह ने तैयार फरमाया और रूह डाली तो उनकी ताज़ीम व इकराम के लिए फ़रिश्तों को हुक्म दिया था, ऐ फ़रिश्तों इनको सजदा करो, फ़रिश्तों इनको सजदा करो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की अज़मत को बयान करने के लिए अल्लाह ने फ़रिश्तों को ज़ाहिर किया, फ़रिश्तों पर यह बयान किया था, चूँकि फ़रिश्तों ने यह कहा था कि तूने उसको पैदा किया है जो ज़मीन में फ़साद करेगा, तरह तरह की ये बातें की थी। तो फ़रिश्तों पर यह ज़ाहिर करने के लिए कि देखिए खुदा तुम्हारा ज़्यादा जानता है और जिसको मैंने पैदा किया है वो बहुत ही बाअज़मत है, इसका इजहार करने के लिए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इल्मी फसीलत को नुमाया करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसम्मियात का अंबार लगाया। मुसम्मियात सामने अल्लाह ने पेश किए और कहा कि इनके नाम बताओ, और फ़रिश्तों से कहा था अम्बिऊनी बि अस्माइ हाउलाई, इन मुसम्मियात के नाम ज़रा बताओ क्या क्या नाम है। तो फ़रिश्तों ने कहा था कालू, उन्होंने कहा था सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, तेरे लिए पाकी है खुदा, हमको सिर्फ उसी का इल्म है जो तूने हमें सिखाया है, उसके अलावा हमारे पास कोई इल्म नहीं है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खिताब फरमाया अल्लाह ने कि ए आदम तुम इनके नाम बताओ। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब हुक्म दिया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सारे मुसम्मियात के अस्मा बयान फरमा दिए, बल्कि कोई छोटी बड़ी चीज़ नहीं रही मगर ये कि आपने तफसीरों के मुताबिक आपने तमाम के नाम बयान कर दिए। इससे तमाम फ़रिश्तों पर ये ज़ाहिर हो गया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों पर एक इल्मी फ़जीलत हासिल है, वो एक नहायत ही बाअज़मत शख्सियत है, बाअज़मत शख्सियत हैं। लिहाजा फ़रिश्तों का ये कहना कि तूने उनको पैदा किया तो उनको खलीफा बना रहा है ज़मीन में जो फसाद मचाएंगे, ये कहना उनका सही नहीं है। ये ज़ाहिर करना मकसूद था। इस वाक़या से एक एतराज़ होता है, एतराज़ ये होता है कि फ़रिश्तों को जब इल्म ही नहीं था और खुदा जानता था कि ये इन फिर नाम नहीं बता पाएंगे, फिर भी अल्लाह ने उनको हुक्म दिया अम्बिऊनी बि अस्माइ हाउलाई, इन मुसम्मियात के नाम बता दो। तो फिर वहाँ पर जब वो नाम नहीं बता सकते तो वो जब आजिज़ हैं उससे, उनकी कुदरत और ताकत में नाम बताना नहीं है, तो उनको हुक्म देना अम्बिऊनी के ज़रिए से। और जाहिर बात है कि अम्र खबर जो है, यहाँ पर जो अम्र है वो ईजाब के लिए है, अम्र किसके लिए, वजूब के लिए है, ये तकलीफ़ है। तो उनको तो तकलीफ़ माला युताक यहाँ पर वाक़ई हुई है, और आपने कहा था कि तकलीफ़ माला युताक का वुकू, ये अदम वुकू, ये मुत्तफ़क़ अलैह है आपने कहा, तो यहाँ पर तो तकलीफ़ माला युताक वाक़ई है। इतरा समझ में आ गया होगा। जवाब ये है कि देखिए हमारी गुफ्तगू वो अवामिर तकलीफ़िया में है ना कि अवामिर ताजीज़िया में। और अम्बिऊनी बि अस्माइ हाउलाई में अम्बिऊनी में जो अम्र है वो अम्र लित्ताजीज़ है ना कि अम्र लित्तकलीफ़। फ़रिश्तों को मुकल्लफ नहीं बनाया गया था, बल्कि इस अम्र के ज़रिए से उनको आजिज़, उनको ये जाहिर करना था कि देखिए तुम आजिज़ हो। तो ये अम्र तकलीफ़ी नहीं है बल्कि अम्र ताजीज़ी है। फरमाते हैं, और हमारी गुफ्तगू किसमें है, अम्र तकलीफ़ी में। फरमाते वल अम्र फ़ी क़ौलिही ताला, अल्लाह ताला के फरमान अम्बिऊनी बि अस्माइ हाउलाई में जो अम्बिऊनी जो अम्र है लित्ताजीज़, ये ताजीज़ के लिए है, आजिज़ करने के लिए है, दूनत तकलीफ़, ये तकलीफ़ के लिए नहीं है। वक़ौलुहु तआला हिकायतन रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बि, यहाँ से भी एक इश्काल का जवाब साहिब शरह देते हैं। इश्काल क्या है? इश्काल ये है कि सहाबाए किराम को कोई मोतरिज़ एतराज़ करे, इश्काल पेश करे इस तौर से कि सहाबाए किराम मुकल्लफ थे इस बात के कि वो ख़तरात और वसवसों में ना पड़ें, उनके दिलों में ख़तरात वाक़े ना हों, इसके मुकल्लफ बना दिए गए। और ख़तरात का वाक़े ना होना दिलों में, ये सहाबा किराम पर बड़ा शाक गुजरा, दुश्वार गुजरा, क्योंकि उनके दिलों में वसवसे आ जाते थे, ख़तरात आ जाते थे। तो अब इसकी शिकायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा किराम ने की और कहा या रसूल अल्लाह ला नुतीक़ु हाज़ा,
ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں خطرات اور وسوسے نہ آئیں، ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، کیا؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ تو ہم پر وہ مت ڈال کہ جن کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو پھر آیت کریمہ نازل ہوئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو اس پورے واقعہ سے یہ معلوم ہوا کہ ما لا یطاق کی تکلیف واقع ہوئی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کی طاقت میں نہیں تھا کہ خطرات ان کے دل و دماغ میں نہ آئیں، لیکن ان کو مکلف بنا دیا گیا۔ تو تکلیف ما لا یطاق کا وقوع ہوا ہے، یہ سمجھ میں آیا۔ اس سے صاحب شرح نے اس کا جواب دیا کہ دیکھیے، صحابہ کرام کو تکلیف ما لا یطاق نہیں دی گئی تھی، ما لا یطاق کا مکلف نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ یہاں پر سرکار نے جو ان سے یہ کہا تھا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اس کے ذریعے سے دعا کرو، اس سے دعا سے مقصد یہ ہے کہ صحابہ تم یہ عرض کرو بارگاہ الہی میں، یا اللہ جس طریقے سے امم سابقہ پر عوامر شاقہ تھے اور ان پر بہت مشکل وہ امور، ان پر وہ احکام شاقہ ان پر لاگو تھے کہ ان کو طہارت کے لیے ناپاک جگہ کو کاٹنا پڑتا تھا، کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا، طرح طرح کی چیزیں ان پر جو احکام تھے وہ احکام شاقہ اے اللہ تو ہم پر مت ڈالنا، کیونکہ ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لا تحملنا میں نہیں ہے تو یہاں پر حمل کا وجود ہوا ہو، یعنی ان کو تکلیف ما لا یطاق دی گئی ہو، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ بارگاہ الہی میں یہ دعا ہے کہ اللہ جو امم سابقہ پر احکام شاقہ تھے وہ ہم پر مت ڈالنا۔ بات سمجھ میں آئی؟ فرماتے ہیں یہ حکایت ہے، نہ کہ یہ کہ لا تحملنا سے نہیں کہ تو مت کرنا، یعنی متصور الوجود تھا، کیونکہ نہیں میں منہی عنہ متصور الوجود ہوتا ہے نا۔ ہاں فرماتے وقولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا فرمان حکایت کرتے ہوئے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، لیس المراد بالتحمیل، یہاں پر تحمیل سے مراد یہ نہیں ہے، تحمیل سے مراد تکلیف نہیں ہے کہ تو ہم کو مکلف مت بنانا، بلکہ تحمیل سے مراد کیا ہے؟ بل ایصال ما لا یطاق من العوارض الیہم، کہ جن عوارض اور جن مصیبتوں کی، جن احکام شاقہ کی ان طاقت نہیں ہے، ان کو اے اللہ صحابہ کرام تک نہ پہنچا، مسلمانوں تک نہ پہنچا، یہ مراد ہے۔ یعنی ایصال ما لا یطاق من العوارض مراد ہے، نہ کہ تکلیف مراد ہے، اس لیے اس کے ذریعے سے اعتراض کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ما لا یطاق کی جو قسم ثانی تھی اس کے عدم وقوع میں بھی اتفاق ہے، لیکن جواز میں اختلاف ہے کہ آیا کہ ایسی تکلیف جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو معتزلہ نے تو جائز قرار نہیں دیا اور اشاعرہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ معتزلہ وہی فرماتے وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي الْجَوَازِ، اختلاف جو ہے قسم ثانی کے جواز میں ہے۔ فَمَنَعَتْهُ الْمُعْتَزِلَةُ، تو معتزلہ نے تو اس کے جواز کا انکار کیا، کیوں؟ بناءً علی القبح العقلی، قبح عقلی پر بنا کرتے ہوئے۔ کو معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ عاجز کو مکلف بنانا یہ عقلاً قبیح ہے، عند العقل کیا ہے؟ قبیح ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص اندھے سے کہے کہ قرآن پاک پڑھ، یا کسی لنجے اپاہج آدمی سے کہا جائے کہ فلاں شہر میں پیدل چل کر جا، یا کوئی آقا اپنے غلام سے کہے کہ آسمان میں اڑ کر دکھا، تو یہ سب کا سب بداحت عقل میں اس کو قبیح سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے۔ کیا سمجھا جاتا ہے؟ اور ایسے حکم دینے والے کو سفیہ سمجھا جاتا ہے۔ اب اگر جائز ہو تکلیف ما لا یطاق قسم ثانی کی، تو ایسی صورت میں ما لا یطاق کی تکلیف یہ قبیح ہوگی، قبیح عقلی ہوگی، اس میں قبح عقلی ہوگا، تو معاذ اللہ لازم آئے گا کہ ایسا حکم دینے والا کیا ہو؟ صفی ہو، بے وقوف ہو۔ اس لیے معتزلہ نے کہا کہ تکلیف ما لا یطاق قسم ثانی کی وہ جائز بھی نہیں ہے، جیسے واقع نہیں ہے ویسے جائز بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ فرماتے فمنعتہ المعتزلہ، تو معتزلہ نے اس کا انکار کیا، بناءً اس پر بنا کرتے ہوئے علی القبح العقلی، کس پر بنا کرتے ہوئے؟ قبح عقلی پر، کہ وہ قبیح عقلی ہے۔ وجوزہ الاشعری، اور امام اشعری نے
اس تکلیف کو جائز قرار دیا۔ کیوں جائز؟ اس لیے قرار دیا کہ بندے کی قدرت کی طرف، یعنی وہ فی نفس ہی تو ممکن ہی ہے نا کہ اللہ رب العزت اگر قدرت بندے کو دے دے تو بندہ کر لے گا، لیکن عادتاً ممکن نہیں ہے بندے سے۔ تو اللہ رب العزت اگر چاہے تو قدرت دینا چاہے تو قدرت دے دے گا، تو وہ کر لے گا نا۔ تو فی نفس ہی ممکن ہونے کی وجہ سے اس کی تکلیف جائز ہے۔ اور رہی یہ بات کہ اللہ رب العزت اس کی تکلیف دے گا مالا یطاق کی، تو یہ مالا یطاق مطلقاً نہیں ہے، بلکہ فی نفس ہی تو وہ ممکن ہے، اس لیے مالا یطاق کی یہ تکلیف ہی نہیں ہے در حقیقت۔ اگر یہ جائز ہو تو جواز میں اللہ رب العزت کا معاذ اللہ سفیہ وغیرہ ہونا لازم نہیں آئے گا، کیونکہ وہ مالک و مختار ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے، اور اپنی ملک میں جیسا چاہے وہ تصرف کرے، اس پر کوئی چیز قبیح نہیں ہے۔ اس لیے معتزلہ کا یہ کہنا کہ یہ قبیح ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وجوزہ الاشعری، اور امام اشعری نے اس کو جائز قرار دیا۔ کیوں؟ لأنہ لا یقبح من اللہ تعالی شیء، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی شے قبیح نہیں ہے۔ وقد یستدل بقولہ تعالی، اور کبھی کبھی اللہ رب العزت کے اس قول سے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا سے نفی جواز پر استدلال کیا جاتا ہے۔ کیسے نفی جواز پر استدلال کیا جاتا ہے، اس کی تقریر کیا ہے، توضیح کیا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔